بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کے سورہ ال عمران میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ زندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرجات اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1، مٹی کے پرندے بنا کر ان کو پھونک مار کر اڑا دینا۔ نمبر 2، مادرجات اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ نمبر 4، جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا ان کی خبر دینا۔ اب ان 4 معجزات کی تفسیر یوں ہے۔ نمبر 1، مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دے تو آپ نے ایک مٹی کا چمگادڑ بنا کر اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے شامل کیا کہ پرندوں میں سے سب سے مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور وہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ پیدا کرتا ہے اور اس کو ہیج بھی آتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب تک بنی اسرائیل اس پرندے کو دیکھتے رہتے تب تک یہ پرندے اڑتے رہتے، اور جیسے ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو وہ گر کے مر جاتے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندوں کے پیدا کیے ہوئے میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ نمبر 2، مادرجات اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑھیوں کو آپ کی دعا سے شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ اپنے 4 مردوں کو زندہ فرمایا تھا، اجر اپنے دوست کو، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، ایک کیسر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، اور حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ اجر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری پر تھے۔ اجر کے انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور اجر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور اجر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں تک زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کے دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور کپڑے پہن کر اپنی جنازے کی چارپائی کاندھے پر اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل دیا اور مدتوں تک زندہ رہا۔ اس کی اولاد بھی ہوئی۔ اسد کی بیٹی، ایک چنگی وصول کرنے والے کی بیٹی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہاں زندہ ہو گئی
اور بہت دنوں تک زندہ رہی، اور اس کے بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نوح علیہ السلام تینوں مردوں کو جب آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے باشندوں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے نہیں تھے، بلکہ تینوں پر سختی طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا ہے، تم مجھے ان کی قبر پر لے چلو تو میں ان کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبراتے ہوئے پوچھا کہ قیامت ہو گئی ہے؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ 4 جو کھایا ہوتا اور جو چھپایا ہوتا وہ بتا دیتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کھاتے اور جو اپنے گھروں میں چھپا کر رکھتے ان کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے۔ جب ان بچوں کے ماں باپ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں ان باتوں کی خبر کیسے ہوتی ہے تو بچوں نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں بتاتے ہیں۔ یہ سن کر ان کے ماں باپ نے بچوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے سے منع کر دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ نعوذ باللہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی میں داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے مکان کا دروازہ جب کھولا تو مکان میں سے واقعی سور نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غصے میں آ کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر آپ کی والدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئی۔ اس طرح آپ ان سے محفوظ رہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ دوستو۔